الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. تمام تعریفات، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کو لائق و سزاوار ہے، جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور اس کائنات میں اسی کا حکم رواں دواں ہے۔ اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں، کرتے رہیں، بہت تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہمیں یہ دین سیکھنے کو ملا، ان پہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران ملت، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع سے خطاب کروں گا وہ موضوع ہے ثقافتی دین آف کلچر، یعنی سانسکرتک دھرم. ایک تو دین ہے اور ایک مذہب. ایک دین ایسا ہوتا ہے جو کسی سماج کا، کسی معاشرے کا ایڈاپٹ کیا ہوتا ہے. یعنی کوئی سماج، کوئی معاشرہ ایک طریقے کو، ایک طرز عمل کو بغیر سوچے سمجھے غیر شعوری طور پہ اپنا لیتا ہے. وہ بھی کچھ ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. شادی بیاہ کے طور پہ بہت سارے رسم و رواج ہیں. اسی طریقے سے ہم خاص دن مقرر کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. اس میں جو چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں، اینیورسری ہے، برتھ ڈے ہے، ابھی نیکسٹ ویک آنے والا ہے نیو ایئر، نیا سال ہے. تو اس طریقے سے مخصوص دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، منانے کے لیے ہم نے یا تو جو ہمارا ایک کلچرل، یعنی ایک تہذیب کے ساتھ جب انسان روبرو ہوتا ہے کسی بھی تہذیب سے، اس کے ساتھ انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کا سامنا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو دوسرے سماج میں ہیں، کسی دوسرے تہذیب میں ہیں، کسی دوسرے کلچر میں ہیں، وہ چیزیں بھی غیر دانستہ طور پہ انسان سیکھ لیتا ہے. اس طرح سے جو چیزیں انسان سیکھتا ہے، اپناتا ہے، اس کو ایک ٹرم دیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں انکلٹیوریشن، یعنی ثقافت کاری. یہ ثقافت کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے آپ کہیں بھی جائیں گے تو وہاں کے لوگوں کی ایک ویش بھوسا ہوتی ہے، ایک یعنی لباس. ابھی کرتا پاجامہ ہم نے پہنا ہوا ہے، بہت سے لوگ یہاں پہ لنگی پہن کے رکھے ہیں. تو لنگی کا پہننا، جس طریقے سے ساڑی کا پہننا، ساڑی دنیا کے تمام ممالک میں تو نہیں پہنی جاتی. یہ ایک خاص ڈریس ہے جو ہندوستان اور اس کے کچھ نواحی ممالک ہیں جو یہاں کے کلچر سے، یہاں کی تہذیب سے جب ان کا جڑاؤ ہوا تب انہوں نے دیکھا دیکھی ان چیزوں کو اپنا لیا. تو تہذیب سے، یعنی جو کلچر ہے، اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. بھاشا سیکھتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں، پہناوا سیکھتے ہیں، کھانے پینے کے طور طریقے سیکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کردار کو بھی سیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں. یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ چیزیں کلچر سے آتی ہے، تہذیب سے آتی ہے، بغیر سکھائے ہوئے آتی ہے. غیر شعوری طور پہ انسان جس تہذیب کا ہے، جس معاشرے کا ہے، وہاں وہ چیزیں سیکھ لیتا ہے. ہم نے ابھی جو موضوع کا اعلان کیا ہے کہ جس موضوع سے خطاب کروں گا وہ موضوع ہے ثقافتی دین. غور کریں، ہمارے معاشرے کے اندر معدود چند، یعنی کچھ لوگوں کو چھوڑ کے
دین کی جو سمجھ ہے ان کی وہ رسمی طور پہ ہے، رواج کے طور پہ. آج جمعہ ہے، فجر کی نماز بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی، لیکن جمعہ میں بیشتر مساجدیں بھری رہتی ہیں. حالانکہ فجر کا پڑھنا بھی فرض ہے، ظہر کا پڑھنا بھی فرض ہے، عصر کا پڑھنا بھی فرض ہے، مغرب بھی فرض ہے، عشاء بھی فرض ہے. لیکن ان فرائض کو چھوڑ کے جمعہ کے دن عیدین میں یا پھر اس طریقے کی جو بھی جہاں پہ افراد جمع ہوتے ہیں، جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، جس کو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ دین کا حصہ ہے، لیکن ایک تہذیب ہے. ہر معاشرے میں آپ جا کے دیکھیں گے جمعہ کے دن لوگ نہاتے ہیں، دھواتے ہیں، اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجد میں آتے ہیں، مساجدوں میں ہر جگہ بھیڑ ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہ فجر کا پڑھنا یا جو 5 وقتہ نماز ہے ہم پہ فرض ہے، اس کو پس پشت ڈالتے ہیں ہم، لیکن جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے، محلے میں کوئی دیکھ لے گا تو کیا بولے گا؟ جمعہ نہ پڑھو دے، ارے اتنا یہ ہو گیا کہ جمعہ بھی نہ پڑھو، جمعہ بھی چھوڑ دلی. تو یہ بات اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ جمعہ بھی نہ پڑھو، جمعہ بھی چھوڑ دیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں. اب کوئی ہم کو کہہ دے، کوئی ہمارا غیر مسلم ہی دوست کہہ دے جمعہ کا دن ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کچھ بھی، تو اس سے برا لگتا ہے. میں جس موضوع سے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، ہمارے یہاں معاشرے میں رسم اور رواج کے طور پہ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ تہذیب کیا ہوتا ہے. لوگوں یعنی افراد کا جو گروپ ہوتا ہے، لوگوں کی جو جماعت ہوتی ہے، جن کی ایک طرح کی بھاشا، ایک طرح کی بولی، ایک طرح کا پہناوا ہوتا ہے، وہ سماج کہلاتا ہے. سماج ایک خاندان بھی ہو سکتا ہے، سماج ایک ملک بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سماج ایک ملک نہ بھی ہو. جیسے کہ یہ ملک، پورے ملک کی ایک بھاشا نہیں ہے، پورے ملک کی ایک بولی نہیں ہے، پورے ملک کا ایک پہناوا نہیں ہے. یہاں ڈیفرنٹ کلچر ہے، ڈیفرنٹ تہذیب ہے، اور ڈیفرنٹ سوسائٹی ہے، ڈیفرنٹ سماج ہے، ڈیفرنٹ معاشرے ہیں، مختلف قسم کی زبانیں ہیں. ہر قدم قدم پہ تہذیب بدل رہی ہے. اب تہذیب کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ جو کچھ ہم روایتی طور پہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے باپ دادا، ابھی جیسے اپنے یہاں پہلے بھوج میں کھانا کھلاتے تھے، نیچے بچھا دیتے، بچھاتے بھی نہیں تھے، پلیٹ ڈال دیا. اب وہ کلچر ہمارے یہاں ختم نہیں ہوا ہے، کم ہو گیا ہے. ہو گیا نا بھائی؟ اب بیشتر جگہ ٹیبل کرسی لگا کے کھلاتے ہیں. بہت سی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا لگا ہوا ہے، بفے سسٹم ہے، اپنا اپنا پلیٹ نکالیے. تو یہ تہذیب کا ایک حصہ ہو گیا، کلچر ہو گیا کہ جس کو لوگ اپنا لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہوئے، اچھی چیز ہو یا نہیں ہو، وہ ساری چیزیں، یعنی جو ماحول کا جو مین میڈ پارٹ ہے، یعنی انسان کا جو بنایا ہوا ماحول ہے، اس کو ہی تہذیب کہتے ہیں. انسان کا جو بنایا ہوا ماحول ہے، ہم نے جو بنایا ہے، ہمارے باپ دادا نے جو بنایا ہے. اب کوئی آ کے اس کو بدل دے کہ نو، اب کھانا پہلے تو ابا کے زمانے میں ہوتا رہ لے رہا اسے زمین میں، اب ہم لوگ نہ کھائے اسے، اب کرسی ٹیبل پر کھلائے کو پڑھیا. ہوتا ہے نا، کہیں کہیں گئے کھانا کھانے، 10 آدمی ہیں، انہوں نے اختلاف کر دیا کہ نو، اب نہ کھائے باؤ، زمین میں بیٹھا لے کھلے وہ تو نہ کھائے باؤ. میں اصل جس موضوع سے آپ کو خطاب کر رہا ہوں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ہوئے کچھ ایسی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں جو نہ دین کا حصہ ہے، اور نہ ہی اس میں کچھ اچھائی ہے، اور نہ ہی اس میں کچھ حقیقت ہے. جس طریقے سے اینیورسری منانا ہے،
نیا سال منانا ہے. اب آتے ہیں نئے سال کی طرف. ابھی آج کتنی تاریخ ہے؟ 26 ہے. 26 دسمبر 27 دسمبر 28 29 30 31 4 دن کے بعد ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے. اب سال کے موضوع سے خطاب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ان عدۃ الشہور، یقیناً تعداد مہینوں کی، عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک 10 شہرا، وہ کتنی ہیں؟ وہ 12 مہینے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. 10 شہرا فی کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں بھی اس کا جو ذکر ہے، جو مینشن ہے، وہ کتنے ہیں؟ 12 مہینے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی، اور اسی کی تائید میں ایک صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کے اسی زاویے پہ، اسی اینگل پہ آ گیا جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. یعنی یہ زمانہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے کتاب اللہ میں بھی، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا. سب کے پاس موبائل ہے. آپ موبائل میں گوگل کو بولیے، گوگل سے پوچھئے کہ بھائی یہ جو کیلنڈر ہے جنوری ٹو دسمبر، اس کیلنڈر کو کیا بولتے ہیں؟ بولے گا کہ اس کو گورگین کیلنڈر بولتے ہیں. اور یہ کیلنڈر شمسی کیلنڈر کہلاتا ہے. کیلنڈر کو ہندی میں پنچانگ بھی بولتے ہیں. پہلے جو ہے یہ 12 مہینے کا نہیں ہوتا تھا. یہ ہم اپنی بات نہیں بتا رہے ہیں، ریفرنس ویکیپیڈیا. پہلے 12 مہینے کا سال ہوا کرتا تھا شمسی، جس کو پاپ 13 گورگ نے اس میں ترمیم کر کے اس کو گورگین کیلنڈر بنایا. تو اس سے پہلے تو مہینہ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ جو جنوری جو نام ہے نا، یہ ایک لیٹن ورڈ ہے لونیریس، اسی سے جنوری بنا. یہ کوئی دیوتا تھے رومن، ان کے نام پہ یہ مہینہ، اس مہینے کا نام پڑا ہے. تو پہلے تو یہ نام ہی نہیں تھا. ایک بات تو ہم جس نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو نیا سال پہلے تھا ہی نہیں. تو یہ نیا سال تھا اور نہ ہی مہینے کا نام تھا. بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، 1600 شتابدی کی بات ہے. اس کو ایڈ کیا گیا ہے، اس کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ اب ورلڈ وائڈ ایکسیپٹڈ ہے. پورے عالم میں، پوری دنیا میں جو کیلنڈر ایکسیپٹڈ ہے وہ یہ دونوں، شمسی اور قمری. قمری جس کے حساب سے، چاند کے حساب سے، جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، فالو تو اس کو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سیلیبریٹ کرنا ان رسومات کو، ان رواج کو، یہ کہاں سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آ جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ثقافتی منتقلی کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں ایکلٹیوریشن، یعنی کلچر کا ایکومولیٹ ہو جانا، جمع ہو جانا، تہذیب کا جمع ہو جانا. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے. گلوبلائزیشن، یعنی دنیا جو ہے وہ سب کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اس سے ایک تہذیب دوسرے تہذیب سے متاثر ہو رہی ہے، ایک شخص دوسرے شخص سے متاثر ہو رہا ہے، ایک زبان دوسرے زبان سے متاثر ہو رہی ہے. جب یہاں انگریز آئے تو وہ اپنا کلچر لے کے آئے، وہ اپنا ایجوکیشن سسٹم لے کے آئے، وہ اپنے کام کرنے کا طریقہ لے کے آئے. انہوں نے پہلے نوکری پہ رکھنا شروع کیا. یاد ہوگا جو پرانے لوگ ہوں گے، انگریز کے جانے کے بعد، انگریز کے زمانے میں بھی لوگ
اس ملک کے اندر نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے، نوکری کو غلامی سمجھتے تھے. لیکن آج کی ڈیٹ میں دیکھیے گورنمنٹ نوکری سب سے پہلے اسی کی شادی ہوتی ہے. لڑکا اگر چپڑاسی بھی ہو اس کی سب سے پہلے شادی ہوگی. کیوں؟ تہذیب بدل گئی، کلچر بدل گیا. تو جب تہذیب بدل جاتی ہے، کوئی چیز ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، تو وہ سماج کا ایک حصہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ چیز صحیح ہو یا نہیں ہو. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں. ان ابی سعید خدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بَشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ضرور فالو کرو گے ان لوگوں کے طریقے کو جو تم سے پہلے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَتَتَّبِعُنَّ، تم ضرور، تم لوگ فالو کرو گے، اتباع کرو گے، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے. سنن الذین من قبلکم، کن کے؟ ان کے طریقے کو جو تم سے پہلے تھے. شبرن بشبرن، بالشت بالشت، ایک ایک اسٹیپ، ایک ایک بتہ، بذراعن بذراعن، ایک ایک انچ. یعنی ان کے طور طریقے کو تم لوگ اس طرح سے فالو کرو گے جیسے کوئی انسان آگے آگے چل رہا ہو اور اس کا جو فوٹ اسٹیپ ہو، اس کے جو پیروں کے قدم ہو، اس کے چھاپ کے اوپر دوسرا بندہ پیر رکھ رکھ کے گزر رہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اسی طریقے سے تم لوگ فالو کرو گے، ایک ایک انچ، ایک ایک قدم. حتی لو دخلوا فی حجر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ گو ہوتا ہے نا، گو جس کو سانڈا بھی بولتے ہیں، وہ ایک چھپکلی لیزارڈ کی ایک قسم ہے. اپنے یہاں اس کو سانپ بولتے ہیں، گو، لیکن سانپ ہے نہیں وہ. فرمایا کہ حتی لو دخلوا، اگر وہ گھسے ہوں گے سانڈے کے بل میں، گوہ کے بل میں، لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ، تو تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے. یعنی ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کام کیا ہوگا، ہیپی برتھ ڈے منایا، نیا سال منایا، اینیورسری منایا، ننگے ناچے، جو کیا ہوگا، چونکہ تم اس کو فالو کر رہے ہو. ابھی ہم نے کہا ثقافت، انسان جس معاشرے کا ہوتا ہے اس کی جو تہذیب ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی انسان کسی دوسرے تہذیب کو، کسی دوسری زبان کو، کسی دوسرے کلچر کو تب تک ایڈاپٹ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو اپنا کلچر، اس کی اپنی تہذیب جسے وہ تچھ سمجھتا ہے، حقیر، اگر کسی انسان کو فالو کرنے کے لیے ہم سے جو بہتر ہوگا تبھی تو ہم اس کو فالو کریں گے. ہم جس کو اچھا سمجھیں گے اس انسان کو ہم فالو کریں گے. ہم اپنے سے زیادہ قابل انسان کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان اسی کو فالو کرتا ہے، اسی کی اتباع کرتا ہے جو اس سے بہتر ہے. اب اس سے بہتر کوئی معاشرہ، کوئی سماج، کوئی تہذیب اگر ہے تو انسان اسی کو فالو کرے گا. تو معاشرے کے اندر بغیر سوچے سمجھے ہوئے ایسے رسم و رواج، ایسے روایات کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے. قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ قال فمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کس کی، پھر کس کی؟ دیکھ لیے دنیا کے اندر یہ آج سے 1400 سال پہلے اپنے اصحاب کو انہوں نے بتایا کس طرح سے کہ تم ضرور، کہنے کا کیا مطلب تھا کہ تمہاری جو امت ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ کے، اس کو حقیر سمجھ کے، اس تہذیب کو، ابھی ہم نے آپ سے کہا نا کہ مہینہ، یہ جو گورگین کیلنڈر ہے جنوری سے دسمبر، یہ پہلے 10 مہینے کا تھا. تو اس کو قمری کیلنڈر سے، یہ 360 دن کا ہوتا ہے. ہر سرکل
جتنا بھی آپ سرکل بناتے ہیں، سرکل کتنا ہوتا ہے؟ 360 ڈگری کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ارتھ وہ ناچ رہا ہے. تو جو بھی چیز گول ہے وہ 360 ڈگری کے زاویے پہ گھوم رہی ہے. ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مشابہت مطلب اس کا طور طریقہ، فہو منہم، پس وہ وہی ہے، اسی میں سے ہے، انہی میں سے ہے. کہ جو قوم کسی دوسرے قوم کا طور طریقہ اختیار کرتی ہے، اور وہ بھی ایسے قوم کا، اب جن قوموں کے بارے میں بھی بتایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا؟ قال فمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا تو کون، پھر کون؟ ان قوموں کا حال کیا تھا؟ ان کے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، تو انہوں نے سیلیبریشن کے لیے، کہتے ہیں نا بن بلائے مہمان یا پھر بن کسی اوکیزن کے کوئی اس طریقے کا پروگرام آرگنائز کرنا، پارٹی کرنا، تو یہ بھی ان قوموں کا طریقہ رہا ہے. قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت ہے غالباً وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا. مشرکین عرب کا حال کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ، کہ جو کچھ ہمارے جانوروں کے پیٹ میں ہے، جانور کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، کبھی کبھی قربانی ہوتی ہے تو پیٹ کے اندر بھی بچہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جو ہمارے جانوروں کے پیٹ میں ہے خالصۃ لذکورنا، وہ صرف اور صرف ہمارے مردوں کے لیے، اسپیشلی کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے، میل کے لیے ہے، یعنی عورتیں اس کو نہیں کھا سکتی ہیں. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور وہ ہماری عورتوں کے اوپر حرام ہے. کیوں؟ یہ اس طریقے کا انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوا تھا. متعدد اس طرح کے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے کہ اس کو بیان کرے. مقصد یہ ہے بتانے کا اور آج کے خطاب کا کہ ہم جس کلچر سے روبرو ہوتے ہیں، جس تہذیب سے روبرو ہوتے ہیں، اور ہم جس معاشرے یا سماج میں رہ رہے ہیں، یقیناً وہاں ڈیفرنٹ کلچر ہے، ڈیفرنٹ تہذیب ہے. ہماری اپنی کچھ سمجھ نہیں ہے، ہمارا اپنا کچھ مطالعہ نہیں ہے، تو ہم کو جو اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں. شادی میں لوگ ناچ رہے ہیں، غیر قوموں کی دیکھا ہوگا آپ نے کہ گاڑی آگے آگے جا رہی ہے ڈی جے والی، اور اس کا جو ساؤنڈ باکس ہے، اس کا جو باس ہوتا ہے جس کو ڈھمکا بولتے ہیں ہم لوگ، واللہ کہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ دل پھٹ جائے گا آدمی کا. اس کے پیچھے پیچھے بچے ناچ رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں. تو یہ سب رسم و رواج لوگوں نے دیکھا دیکھی کسی دوسرے قوم کا اپنا لیا. اسی طریقے سے برتھ ڈے منانا، نیا سال منانا، اینیورسری منانا، جس کی کہیں سے کوئی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی، یہ بدعتی افعال ہیں، غیر شرعی ہیں، انسان کو برے راستے کی طرف لے کے جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم.